اسلام آباد میں ہمارے جن دنوں میں میرا وہاں درس ہوا کرتا تھا تو میرے درس میں ایک بریلوی بھائی آیا کرتے تھے، پڑھے لکھے تھے. ہمارے درس میں لوگ اتنا عرصہ آتے رہتے ہیں، ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتہ چلتا اس کا فرقہ کون سا ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو ہے ہی مسلمان ہے. تو اسی لیے بات چلتی بھی، اور واقعی ہم مسلم ہیں. تو وہ بریلویوں کی مسجد میں اذان دیتے تھے. یہاں آئے، درس سننا شروع کیا، عقیدہ توحید کی اصلاح ہو گئی، لیکن اذان وہ اسی طریقے سے اذان کے ساتھ درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، انگوٹھے بھی چوم رہے ہیں. میں نے ان کو کبھی انگوٹھے چومنے سے منع نہیں کیا. اچھا، کرتے کرتے نماز کا طریقہ ڈسکس ہوا، انہوں نے رفع الیدین بھی شروع کر دیا، انگوٹھے بھی چوم رہے ہیں، رفع الیدین بھی کر رہے ہیں، اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھنڈی کر کے کھاؤ نا. ٹھیک ہے، میں نے نہیں ان کو کبھی کچھ کہا. اتنے عرصے کے بعد انہوں نے خود ہی پوچھ لیا کہ جی آپ لوگ انگوٹھے نہیں چومتے. تو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے تو درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی اور حاکم میں ایک اور روایت ہے جس میں الفاظ ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں نے کہا یہ حکم ہے، انگوٹھے چومنے والا کوئی معاملہ بھی موجود نہیں ہے کسی بھی حدیث کے اندر. یہ تو جعلی روایتیں ہیں، موضوعات شریف ہیں، وضع کی گئی روایتیں. تو میں نے کہا اس لیے ہم نہیں چومتے. انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا. پھر ایک دن خود انہوں نے اذان کے ساتھ درود، میں نے کہا اذان کے بعد دروشی پڑھا جاتا ہے اور وہ بھی اسپیکر میں نہ آپ پڑھیں، وہ دعا کے ساتھ ہے. تو یہ پہلے پڑھتے ہیں جو. میں نے کہا یہ تو ثابت نہیں ہے، خود ہی ہے، اگر ان سے پوچھیں کہیں لکھا ہے تو بتائیں. تو انہوں نے مولوی صاحب سے پوچھا تو وہ الٹا انہوں نے ان کے اذان لگانے پہ پڑھنے پہ پابندی لگا دی. ہاں جی. پھر یہ اینڈ رزلٹ یہ بھی نکلتا ہے. اس نے کہا جی یہاں اذان وہ دے گا جو اس صلاۃ السلام پڑھے گا، ورنہ ہم اذان ہی نہیں آپ کو یہاں پہ دینے دیں گے. تو یہ آہستہ آہستہ انسان کو باتوں کی سمجھ آتی ہے. تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ہدایت کا سبب بن جاتا ہے، کسی کے لیے کوئی معاملہ. بعض لوگ جو ہیں وہ تیجے 40ویں کے اوپر تحقیق کرنی شروع کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے یار یہ تیجا 40واں بھی جعلی ہے اور ہم جن عقیدوں کو لے کے چل رہے ہیں وہ بھی جعلی ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک بھائی آتے ہیں، کچھ انہوں نے کوسچن آنسر سیشن بھی کچھ دفعہ کیا، اسامہ بھائی. اب وہ بھی کٹر بریلوی تھے. وہ حج پہ جانے لگے تو انہوں نے یوٹیوب پہ حج اور عمرے کا طریقہ لکھا تو میری ویڈیو کھل گئی. وہ انہوں نے دیکھی تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے حج اور عمرے کے طریقے میں روزہ شریف کی حاضری کا طریقہ بھی بتایا ہے. اس میں نبی علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقائد ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، صحیح عقائد کو بھی ہائی لائٹ کیا. کرتے کرتے ایک لیکچر سے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. حج کے لیے ابھی کچھ مہینے باقی تھے، وہ لیکچر سنا، اس کے بعد نماز والا لیکچر سنا، نماز کا طریقہ سنت کے مطابق کر لیا جو بخاری مسلم میں لکھا ہے، عقیدے صحیح کر لیے. اور حج کرنے کے لیے جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے سارے عقائد کی اصلاح کی ہوئی تھی. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کے لیے آپ میں سے ہر شخص جدھر بھی کوئی ادھر کو بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک بندے کی اپنی سٹوری ہوگی. اب یہ مجھے اختر بھائی بتا رہے تھے، انہوں نے وہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ فتح کی پارہ نمبر 26 میں، وہ جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کے صدقے سے آپ کے پچھلوں کے اور آپ کے اگلوں کے گناہ معاف کر دیں. اتنا الٹ ترجمہ کر دیا، حالانکہ ان کے اپنے باقی مکتب فکر کے علماء نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا. اس کے اوپر تحقیق شروع کی، اس پہ ہمارے کلپ پڑا ہوا تھا جناب. ہم نے لکھا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور تشریح، رپلائی ٹو احمد بریلوی آن سورہ فتح آیت نمبر 2 ٹرانسلیشن. وہ انہوں نے دیکھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مائل کر دیا، معاملات آگے چل پڑے. اس طرح لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، کوئی ایک واقعہ بھی ہدایت کے لیے کافی.